كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، إلى آخر الحديث. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اس سے پہلے حدیث عبداللہ بن عباس چل رہی تھی، اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں، جس حدیث کے اندر آیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نبی علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں عرفات کے موقع پر ایک شخص اونٹنی پر سوار تھا اور گر گیا، گردن کے بل ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں وفات پا گیا، اور وہ شخص حالت احرام میں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا: اغسلوہ بماء وصدر، اس کو غسل دو پانی سے اور بیر کے پتے سے، صدر بیر کے پتے سے. وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کے انہی دونوں کپڑوں کے اندر احرام سمیت اس کو کفنا دو. چونکہ فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، چونکہ قیامت یہاں نہیں ہے حدیث میں، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، چونکہ قیامت کے دن یہ شخص تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. بڑی خوش نصیبی، بڑی اچھی موت. انسان جس حالت میں مرا ہے کہا جاتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یہ بڑا خوش نصیب. آپ نے فرمایا اس لیے چونکہ احرام میں ہے، لا تحنتو، نہ تو اس کو خوشبو لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو، اتنا اس کا کھلا رہنے دو. حالت احرام میں تھا تو احرام ہی کی حالت میں اس کو دفنایا گیا. نہ خوشبو، لا تحنتو ہو ولا تخمرو ہو، نہ تو اس کے سر کو ڈھانپو اور نہ تو اس کو خوشبو لگاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے نصیحت کی، تعلیم دی. اس حدیث سے معلوم پڑ گیا کہ انسان حالت احرام میں ہوگا تو غسل تو دیا جائے گا، اور غسل دیا جائے گا پانی کے ساتھ اور کس بیر کے پتے کے ساتھ. غسل بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، جبکہ
میت کو آگے بات آ رہی خوشبو لگائی جائے گی، لیکن جو حالت احرام میں مرا ہے تو اس کو خوشبو نہیں لگائی. کیوں؟ احرام کی حالت میں خوشبو ممنوع ہے، اور نہ تو اس کے سر کو ڈھانپا جائے گا. یہ اگر کوئی حالت احرام میں، حج کے سفر میں نہیں، حالت احرام میں، چونکہ حج کا سفر تو بغیر احرام کے ہوتا ہے. احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، احرام کی حالت میں اگر کوئی مرا تو اس کو اس طرح سے دفنایا جائے گا، نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا. اگر احرام میں ہے تو احرام کے کپڑے میں، سمجھ گئے نا، کفنایا جائے گا، سر نہیں ڈھانپے جائے گا، خوشبو نہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائیں اللہ سن لیں، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. یہی سے اہل علم نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو انسان جس حالت میں مرتا ہے اس کو قیامت کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی موت نصیب فرمائے. آج کی حدیث جو میں نے پڑھی، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور لوگ آپ کو غسل دینا چاہے، نہلانے کا ارادہ کیا اور غسل دینے کی باری آئی تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے واللہ ما ندری نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نجرد موتانا عملا. پریشانی اس لیے ہوئی ان کو، وہ لوگ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوئے کہ نبی علیہ السلام کو کپڑا اتار کر کے نہلائیں، جیسے عام مردوں کو سلا ہوا کپڑا ہے بدن کا اتار لیا تو پھر اس کو نہلایا جاتا ہے، اس طرح سے نہلائیں، یا کہ بغیر کپڑا اتارے ہوئے. عام مرد جو ہوں ان کا تو کپڑا اتار دیا جائے، کپڑا اتار کر نہلایا جائے گا. نبی علیہ السلام کے متعلق صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے. نجردو، اللہ اکبر، کما نجرد موتانا، نبی علیہ السلام کے کپڑے اتار کر کے اطمینان کے ساتھ ہم لوگ نہلائیں جیسے عام مردوں کو نہلاتے ہیں آج تک، کہ اللہ کے رسول کا کپڑا نہ اتاریں، کپڑا نہ اتاریں تو نہلائیں کیسے. یہ اس میں لوگ سوچنے لگے. اب کسی مسئلے پر کوئی بات طے نہیں ہو رہی تھی، نہلانے کی تیاری ہو چکی ہے، لیکن اب غسل کیسے دیا جائے، اس سلسلے میں صحابہ کرام پریشان ہو گئے. یہاں حدیث اس کے بعد کچھ نقل نہیں کیا، لیکن حدیث میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے غسل کے متعلق جب یہ سوچنے لگے لوگ کہ نہلائیں، کپڑا اتاریں یا بغیر کپڑا اتارے، اس میں زیادہ پریشان ہوئے. تاجا کہتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سب سونے لگے، سب کو اونگ آ گئی. جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو اونگ آ گئی. بالکل دیکھو اللہ کا نظام، اللہ کا نظام. کبھی کبھار اللہ بڑے خطرناک موقع پر لوگوں کو سلا دیتا ہے اطمینان کے لیے. جنگ میں دیکھتے نہیں، صحابہ کرام کہتے تلوار ہم لوگوں کا ہاتھ اتنی نہیں جاتی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، دشمن لڑے ہی نہیں. اذ یغشیکم النعاس امنا، امن امان، تاکہ تمہارے دلوں کو کوئی ٹینشن نہ رہ جائے. سو جانے کے بعد ٹینشن ختم ہو جائے گا نا. کہتے ہیں تلوار گر جاتی تھی تب ہوش آتا تھا، ایسے نہیں. ایک یہ ایسے سارے صحابہ کرام کو اللہ نے سلا دی، سب سو گئے.
کہتے ہیں جب سو گئے تو گھر کی کناری سے ایک بلند آواز آئی کہ نبی کو کپڑے کے ساتھ نہیں لاؤ، نبی کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا جیسے عام مردوں کا کپڑا اتارتے ہو، مردوں کا کپڑا اتارتے ہو۔ آواز سنی سب اٹھ گئے، فیصلہ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کا کپڑا نہیں اتارا گیا، پانی ڈالا جاتا اور ہاتھ اندر ڈال کر کے آپ کا غسل دیا گیا، کپڑا نہیں اتارا گیا۔ کپڑا بعد میں اب نہلانے کے بعد ایک طرف سے کپڑا ڈالتے گئے اور دوسرے طرف نکالتے گئے، یعنی آپ کا بدن نہیں کھلا جیسے عام لوگوں کا بدن کھلتا ہے۔ یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اشارہ کر دیا کہ پوری حدیث نہیں نقل کی، اگر اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ اتنی ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، اور دیکھیں یہ جنازے کے مسائل خوب غور سے سنیں اور بار بار سن کے یاد رکھتے رہیں، اور ہم نے کتاب کا نام بھی بتایا، ان کو پڑھیں۔ یہ نہیں پتا کہ کس وقت ضرورت پڑ جائے، اور خاص طور سے اپنے یہاں تو الٹا ہی ہوتا ہے، سمجھے نا۔ میت کو نہلانے کے لیے جب ہم نہلانا شروع کریں گے تو اس کے کئی آداب ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ہاں، سب سے پہلے میت کو تو آپ لیٹائیں گے، لازمی چیز ہے، چارپائی پہ تو نہیں نہلایا جاتا۔ عام طور پر کوئی تختہ وغیرہ یا کوئی چارپائی وغیرہ الگ سے رکھ کر کے نہلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ جس چارپائی پہ مرا ہے اسی کو نہلائیں۔ بعض لوگ تو ایسی چارپائی مرتے ہیں، کوئی چارپائی وہاں سے نکالی ہی نہیں جا سکتی۔ تو میت کو جب نہلانا ہو تو مناسب جگہ پر کوئی تختہ ہے، کوئی چارپائی وغیرہ جس کو چوکی کہتے ہیں، تختہ، اس پر رکھ کر نہلایا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی پکی زمین ہے جیسے مسجد وغیرہ ہوتی ہے، یا تو ایسے حمام وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور تم تو جانتے ہو ابھی بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ ہاں واقعی میت کے نہلانے کے بھی حمام ہی میں انتظام کیا جاتا، کہیں انتظام بھی نہیں ہوتا، جگہ کی کمی، سمجھے نا۔ تو چارپائی اور تختہ ہونا بھی ضروری نہیں، ایک یہاں زمین ایسی ہو کہ ایسا نہ نہلائے وہ کیچڑ لگتا جائے، اسی لیے پتھریلی زمین جو ہوتی ہے اس پر ایسی ٹائلیں اس پر نہلا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں جب نہلانے کے لیے آپ لٹائیں گے تو چیتے لٹایا جائے، سمجھتے ہیں چیت۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے، پیر کدھر ہو، رخ کدھر ہو، سمجھ گے نا۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ جسے قبر میں لٹایا جاتا ہے میت ویسے ہی لٹائی جائے، لیکن اس کی کوئی صراحت احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جگہ کیسی ہے، کس رخ پر لٹا سکتے ہیں، کیسے لٹا سکتے ہیں، وہ اپنے حالات کے مطابق اس کو نہلا جائے۔ کپڑا اتار، جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس میں نہلائیں گے تو نہیں، جسے صحابہ کرام، ایک دستور تھا، صحابی کیا کہتے ہیں، نجرد، کیا ہم لوگ اللہ کے رسول کے کپڑے کو اتارے، جیسے عام مردوں کو پتہ چل گیا مردوں کے کپڑے کو اتار کر کے نہلایا جائے گا اور آسانی ہوتی ہے۔ لیکن نہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں سطر اس کا کھول دیا جائے، ہاں یاد رکھیے گا، خاص طور سے اس زمانے میں سطر، جو سطر کا حصہ ہے اس کو کھولیں گے نہیں۔ کیا شکل ہوگی؟ اگر ایک چادر وغیرہ اس کے اوپر ڈال دیں اور نیچے سے ازار یا تہبند وغیرہ پہنا ہے، اس کو ہاتھ سے سرکائیں گے تو سطر کھلتا نہیں۔ تو اس کو دیکھ لو، ہے نا، کہ اوپر ڈال دیا گیا اور سطر اس کا ڈھک گیا۔ عورت ہے، عورت کا سطر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا زیادہ بدن ڈھانپنا پڑے گا، یہ پورا حصہ۔ اور جب
ڈھانپ دیں گے آپ، سطر کھلے گا نہیں. اب آپ پانی ڈالیں، پانی ڈالیے گا. اب پانی ڈالیں، اوپر سے کپڑا ڈالا ہے، اگر آپ پانی ڈالیں گے تو کپڑا پانی بدن پر اچھی طرح سے آ جاتا ہے. اور اپنا ہاتھ اندر ڈال کر کے اس کو مسلنے، صابن لگانا ہے جو لگانا، جیسے نہلانا ہے، اب اس کو ہاتھ پھراتے جائیں، مسلتے جائیں اور نہلا دیں اس کو. یہاں آداب میں تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ استنجے وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے. استنجے وغیرہ کا ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں رہ جاتا آدمی، کبھی تکلیف میں یا بیماری میں کچھ نہ کچھ نکل گیا ہے. اگر ایسا نکل گیا ہے تو اس کو ہٹا دیں، صاف کر دیں، اور اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ لیں. اور آج تو دستانہ وغیرہ بہت کچھ آتا ہے الحمدللہ، تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. اپنے ہاتھ کو ان کر کے صاف کر دیں، استنجا وغیرہ کرا دیں. لیکن یہاں ایک خاص چیز یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے. دیکھیں، آپ غسل دیں تو امانت داری کا خیال رکھیں. امانت داری کا، امانت داری کیا؟ اگر آپ میت کا غسل دے رہے ہیں اور آپ نے کوئی چیز دیکھ لی، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، کبھی ہوتا ہے چہرہ کالا ہو گیا ہے، چہرہ کالا ہو گیا کوئی برائی کی وجہ سے نہیں، کبھی تکلیف کی بنا پر بھی انسان کا چہرہ کالا ہو جاتا. کہتے تکلیف سے انسان کا کہتے حلیہ بدل گیا، یا کوئی گندگی یا کوئی اور چیز دیکھ لیں تو امانت ہے، آپ باہر کسی کو بتائیں نہیں. یہ یاد رکھیے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جو انسان میت کو نہلایا، کوئی عیب دیکھا تو کسی سے بتایا نہیں، اس کی پردہ پوشی کے لیے اس کو چھپا دیا، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ایک خاص چیز یاد رکھیے گا. کیا خیال ہے، اب آدمی کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہاں یاد رکھو، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہیں نہلایا، وہیں شروع کر دیا، وہیں اس کے عیب کوئی نظر آیا، دیکھو کہیں زبان نکلی رہ جاتی ہے، کبھی زبان بھی نکلی رہ جاتی ہے، کبھی زبان. دیکھو اس سے پہلے وہ تکلیف ایسی ہے. ابو سلمہ کے پاس اللہ کے رسول سے پہلے کیا کیا؟ دبا دیا. تو کبھی سمجھتے ہیں کہ موت جیسی تکلیف زندگی میں کبھی ایسی نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ زبان وغیرہ دبی رہ جائے. تو کچھ بھی ہو، جو دیکھیں اس کو اپنے ہی تک رکھیں، وہاں بھی ایک دوسرے سے نہ کہیں، بلکہ اس کو چھپا دیں، پردہ ڈال دیں. بڑی فضیلت اس کی آئی ہے کہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھا گیا تو آپ اس کے عیب کو چھپا دیں، اپنے تک رکھیں. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا، آپ کے عیب کو چھپا دے گا. تو استنجا کرا دیں، ہو گئی بات نا. اور اس طرح سے پورا وضو پورا غسل اس کا ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ جب لٹائیں تو ایسے چت لیٹا رہے گا، پہلو آپ بدلتے جائیں، پہلو بدل دیں گے، پیٹھ دبی رہتی ہے، آپ ایسے ہی میت کو لیٹا اس طرح سے کر دیں گے. پانی ڈالیں گے تو ادھر کا صاف کرنا آسان ہوتا ہے، اور پانی ڈالیں گے تو صابن وغیرہ جو ختم ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ یہ اس کا خاص خیال رکھیں. اور اگر عورت ہے تو عورتیں غسل دیں گی، اس کے اندر بھی یہی معاملات ہوں گے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ نہلانے والی جو عورتیں ہیں، عورت کو نہلائیں. اگر اس کے اندر کوئی عیب، کوئی غلط چیز نظر آئے تو اس کو ظاہر کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈالا جائے، اس کو چھپایا جائے اور کسی سے کہا نہ جائے. عورتوں کو بھی
گرچہ عورتیں نہلا رہی ہیں لیکن بہرحال اس کا پردہ سطر ڈھانپنا چاہیے. عورتوں کو نہیں کہا نہیں ہم عورتیں تو ہیں کون, نہیں, اس کے پورے بدن کو ڈھانپ کر کے یہ حصہ جو سطر کا ہے پھر اوپر سے پانی ڈالیں اور ہاتھ اندر ڈال کر کے وہ سب کرائیں گے استنجا وغیرہ جسے مرد کراتے ہیں, لیکن بس یہی ہے کہ ہاں اوپر سے پردہ ڈالا رہے گا. اور ایسے کرتے ہیں جب نہلا کر کے فارغ ہو تو ایسا بھی نہیں کہا گیلے کپڑے کو نکال دو اور چلو اب کیا برہنا, نہیں, کوشش سے کریں کہ کوئی سوکھا کپڑا اوپر سے ڈال دیں اور دھیرے دھیرے بھیگا کپڑا نکال کر کے پھر اس کے بعد کفنانے کا انتظام کریں. تو یہ خاص خیال ہو. اگلی حدیث وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنيها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينا خلفها. یہ حدیث بہت ہی اہم کہا جاتا ہے کہ غسل میت کے بارے میں سب سے بڑی حدیث یہی ہے. اس کی روایت کرنے والی کون ہے؟ ام عطیہ. ان کے بارے میں گزر چکا ہے, نقصیبہ ان کا نام تھا, اور یہ غسل جنازے وغیرہ عورتوں کو نہلاتی تھیں اور اسی سے مشہور تھیں, اور دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سننے کے لیے. یاد رکھنا, غسل جنازہ کا طریقہ سیکھنے کے لیے, حدیث سیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے کس کے پاس آتے تھے؟ ام عطیہ. اور عورتیں بھی آتی, مرد بھی آتے ہیں. اس لیے سب سے مضبوط یعنی سب سے بڑا کردار اس میں کس کا, اس حدیث کے محفوظ رکھنے میں, اور غسل جنازہ کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہی ہے. اس کو سمجھیں آپ. نبی علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. اب وہ کون تھی کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے. حضرت زینب تھی یا اور کوئی تھی, بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا. کہتے ہیں داخل علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام ہم لوگوں کے پاس گھر میں آئے. عام طور پر دیکھتے ہیں میت ہوتی تو باہر ہی, گھر والا باہر ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو ام عطیہ کہتی وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ, اور ہم چند عورتیں مل کر کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کو غسل دے رہے, غسل میت, ہم اس کو نہلا رہی تھی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب دیکھیں, اغسلنها ثلاثا, 3 مرتبہ غسل دینا. اغسلنها ثلاثا 3 مرتبہ, او خمسا یا 5 مرتبہ, او اکثر من ذلك یا اس سے زیادہ, یعنی 7 مرتبہ دو. ایک چیز تو ثابت ہو گئی
کہ کم سے کم غسل کتنی مرتبہ دیا جائے گا؟ 3 مرتبہ ہوگا، 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا، مسل کر کے 3 مرتبہ ڈالا جائے گا۔ اور اگر 3 کے بعد بھی محسوس کرے آدمی، نہلانے والا اگر محسوس کرے تو 3 سے زیادہ بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن طاق عدد کا خیال رکھے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا او خمسن، ثلاثن او خمسن۔ اللہ کے رسول سے باہر کھڑے ہو گئے اور ام عطیہ آگے تھے، آنف میں دیکھو اغسلنہا ثلاثن، جب غسل دے نا تو 3 مرتبہ، جیسے وضو کرتے ہیں 3 مرتبہ ہر عادت، ایسے ہی 3 مرتبہ بیٹی کو نہلانا، یا خمسن 5 مرتبہ نہلانا، او اکثر من ذالک، اور بعض رہتا سبعن یا 7 یا اس سے زیادہ، یعنی 3 مرتبہ تو نہلانا ضروری ہے، ضرور یعنی مستحب عمل ہے، کم سے کم 3 مرتبہ۔ لیکن اگر ضرورت محسوس کرو تو 3 سے زیادہ بھی میت کو نہلا سکتے ہیں۔ کبھی صابن چکناہٹ کش، کبھی اللہ نہ کرے کبھی میت کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہلا رہے لیکن خون نہیں رکتا، خون رکتا ہی نہیں، کبھی اسہال ہو رہا وہ نہیں رکتا، بڑی مشکلات آتی ہے نہلانے والوں کو، تو ہو سکتا ہے 3 مرتبہ میں کام نہ چلے، 3 مرتبہ میں کام نہ چلے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او خمسن، کتنی مرتبہ نہلانا؟ 5، یہ ضرورت پر ہے۔ ممکن ہے کہ 5 پر بھی اطمینان نہ ہو، صفائی کا ستھرائی کا، تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ طاق عدد کا خیال رکھیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت ہو کہ آپ غسل دیتے جائے لیکن جس وجہ سے غسل زیادہ دے رہے وہ چیز رکتی ہی نہیں، تو پھر آخر میں اسی حالت میں اس کو دفنا دیا جائے گا۔ اگر نیچے سے یا اس کی گندگی یا کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، گندگی کبھی انسان کا اسہال ہوتا رہتا ہے، یہ ہے، یا کہیں خون اور پیپ نہیں رک رہا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، زخم، کبھی قتل کا گولی وغیرہ جو لگی رہتی ہے تو نہلانے کے بعد بھی دیکھو کفن جو ہے پورا لہو لہان ہو جاتا ہے، لے جاتے۔ اگر ایسا ہے خون وغیرہ نہیں رک رہا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کپڑے وغیرہ کو اکٹھا کر موٹا رکھ کر کے زخم پر رکھ دیں تاکہ خون زیادہ یا گندگی زیادہ پھیل نہ سکے، اس طرح ہو جائے گا مسئلہ۔ تو اس کا ذرا سا خیال رکھیں، آگے نا 3 5 یا اس سے زیادہ، لیکن ضرورت کی چیز ہے۔ اصل کتنی مرتبہ ہے؟ 3۔ اس لیے رسول نے کہا ان رأیتن ذلک، اگر اس کی ضرورت محسوس کرنا تب، ٹھیک ہے نا، بماء و سدر، 3 مرتبہ نہلانا، 5 مرتبہ ضرورت ہو محسوس کرنا تو اس سے زیادہ، پانی اور بیر کے پتے سے۔ نبی علیہ السلام نے بیر کے پتے سے نہلانے کا حکم دیا، لیکن اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی، اسی لیے ہر علاقے میں اس کا ایک الگ انداز ہو گیا۔ کچھ علاقے ایسے ہیں عربوں میں کہ بیر کے پتی کو کیا کرتے ہیں، وہ پیستے ہیں، پتا توڑ کر کھلاتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اور جب لیپ بن جاتی ہے وہ تو اس کا جیسے اپنے آپ کیا کہتے ہیں ذرا چمڑی درست کرنے کے لیے اور گورا پن آ جائے تو سرسوں یا اور کوئی چیزیں نہیں ہے وہ، تو تمہارے علاقے میں کوئی خاص نام ہے اس کا نا؟ ہاں نہیں وہ خاص نام ہے۔ تو وہ شادی وادی کے پہلے دولہے کو دلہن کے روڑا لگاتے ہیں نا، ارے ہلدی کے ساتھ اور چیز ہوتی ہے، چلو
بہت سارے. تو وہ کیا ہے، ایک اس کے لیے ایسے ہی عرب کے لوگ میت کو کیا کرتے ہیں، اسے بدن پر مسلتے ہیں، پھر اس کو پانی ڈال کے دھل دیتے ہیں. ایک یہ ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ پانی، بیر کے پتے کو پانی میں ڈال کر کے اس کو خوب گھونٹتے ہیں، یہاں تک کہ بالکل وہ، جیسے آپ کی کھانے پینے کی بہت ساری دلیا وغیرہ ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں وہ، ہریسا وغیرہ، ایسے خوب اس کو پکتی جاتی، گلتی، تو یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں، قسم کا مسالے دار پانی میں اس کو دھلتے ہیں. شاید کہ ہمارے علاقے میں بر صغیر میں عام طور پر دستور یہ ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کر کے پانی ابالتے ہیں اور اسی پانی سے نہلا دیتے ہیں. اب اس کا دو طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پورا پانی جس سے میت کو نہلانا ہے وہ بڑے سے پتیلے میں اسی میں ڈال کر کے پانی گرم کر لیتے ہیں اور وہی گرم پانی جو ہے اسی سے میت کو نہلا دیتے ہیں. یہ بھی بعض علاقوں میں ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ 2 برتن پانی کا رکھ، ایک تو نارمل پانی اس سے نہلاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے پتیلی میں بیر کے پتے کو کیا کرتے ہیں، ابالتے ہیں. جب خوب ابل جاتا ہے تو اس پانی سے آخر میں نہلا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں کیسے کیسے، لیکن بہرحال یہ مختلف طریقے ہیں. جو بھی جس علاقے میں ہو، اللہ کے رسول نے بیر کے پتے کے ساتھ نہلانے کا حکم دیا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے علاقے میں اس کو دیکھ لے، اس طرح سے نہلایا جاتا ہے. یہ بیر کے پتے کا آپ نے ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ کافورن، اور آخر میں سمجھ گئے نا کیا کرنا، کافور کی گولی آتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کافور ہی بولتا ہے نا، ہاں اس کی گولی، اس کو ڈال دیتے ہیں. اور بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں، اس کو پیس کر بھی رکھتے، جیسے ہو اس کو نہلا دینا چاہیے. ہو گیا نا یہ نہلانے کا ایک چیز. تو کیا طریقہ، کافور کا بھی استعمال آخر میں کریں، اور پانی اور بیر کے پتے، اور 3 مرتبہ کم سے کم، زیادہ جو ہے ضرورت کی چیز نہ رہے. ٹھیک ہے نا، آگے بات سمجھ. اب آگے فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، اور جب غسل دے کر کے فارغ ہونا تو ذرا مجھے بتا دینا. فارغ عربی لفظ ہے. ہاں، فَإِذَا فَرِغْتُنَّ، جب غسل سے فارغ ہو جانا، میری بیٹی کو نہلا کے فارغ ہونا، تو ذرا کفنانے کے پہلے مجھے اطلاع دینا، مجھے بتانا. کہتے ہیں فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، جب ہم لوگوں نے غسل دے کر کے مکمل کر دیا، فارغ ہم لوگ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کو پھر ہم لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ غسل مکمل ہو گیا. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، ہاں، جب نہا کے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا ازار، اپنی لنگی ہم لوگوں کو دے دیا. اللہ اکبر. جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو کفنانے کے پہلے کفن تو تھا ہی، کفن کا کپڑا الگ رکھا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنا تہبند سمجھتے ہو نا، لنگی، ہاں، تو اس کو تہبند بھی کہتے ہیں. لنگی، اللہ کے رسول نے اپنا تہبند ہم کو دے دیا اور کہا کہ ام عطیہ اشعرنہا ایاہو،
کفن پہنانے کے پہلے پہلے میری بیٹی کو سب سے پہلے کس میں لپیٹ دینا؟ اس میرے لنگی کے اندر. برکت والا نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ برکت والا کپڑا تھا، اسی لیے کفن سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہاں کی کفنانے کے بعد، تاکہ بیٹی کی ذبح کے بچی کے بدن سے جو کپڑا ٹچ کرے کفن، وہ میرا پہنا ہوا ہو، میری لنگی ہو. سمجھیے نا، یہ تھا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، یہاں تک تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا. اب یہاں ایک چیز اور پہلے حدیث میں نہیں تھی. غسل کا طریقہ تو آیا تھا جس میں 3 چیزیں تھیں. نمبر 1، غسل کتنی مرتبہ اس کی تعداد بیان کر دی گئی، 3، 5، 7، ضرورت ہو تو اس کے اعتبار سے. ہاں ٹھیک ہے نا. نمبر 2، پانی کے ساتھ بیر کی مٹی سے. نمبر 3، کافور کا بھی استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن غسل کہاں سے شروع کریں گے، کیسے، اس کا کوئی بیان نہیں تھا. اسی لیے دوسری روایت نقل کر رہے ہیں کہ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، ابدأنا بمیامنہا، میری بیٹی کو نہلانا شروع کرنا تو دائیں طرف سے شروع کرنا. یہ پہلی روایت میں نہیں تھا. پہلے میں صرف کیا تھا، 3 چیزیں. پانی کیسے ہو، پانی بیر والا ہو، اور آخر میں کافور کا استعمال کرو، اور 3 مرتبہ نہلاؤ، یا ضرورت سمجھو تو 5 اور 7 اس سے زیادہ ضرورت پر. کیسے نہلاؤ اس کا بیان نہیں تھا. تو ذرا سمجھ لیں، ابدأنا بمیامنہا، 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا. ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، میری بیٹی کو نہلانا تو 2 چیزوں کا خیال. نمبر 1، اس کے اعضاء کو، اس کے جسم کو دھلنا تو دائیں طرف سے شروع کرنا. ومواضع الوضوء، اور وضو والے اعضاء کو پہلے دھلنا، ابتدا وہاں سے ہو. ہاں، تب اس کی ایک شکل تو یہ ہو گئی، ایک شکل تو یہ ہوگی. 2 چیزیں ہو گئی نا، غور سے سمجھے. دائیں طرف سے ہونا چاہیے اور وضو کی جگہ سے. اب اعضاء وضو کون سے ہیں جانتے ہیں؟ 5. دو ہاتھ پیر اور چہرہ سر. یہ تو اس لیے اب ایک مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے صفائی ستھرائی کر دینے کے بعد اس کو کیا کرنا، وضو کرانا. ہاں، وضو کرنا، وضو کیا جائے گا. اور وضو اسے کریں گے داہنی طرف سے، جیسے زندگی میں وضو ہوتا ہے، مواضع وضو. اور جب وضو کرا کے فارغ ہو تو اب دوسرے اعضاء کو دھلیں گے تو وہ بھی دائیں طرف سے دھلیں گے. وضو ہو گیا، اب بدن ڈالنا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اب ڈالنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو دائیں طرف سے پانی ڈالیں، دائیں طرف سے، دایاں پہلو، پھر بایاں پہلو. آئی بات سمجھیے نا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں. آپ لٹائیں گے تو پہلے بائیں کروٹ پہ لٹا کر کے دائیں پہلو کو دھولیں، پھر بائیں کو. ابدأنا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا.
وضو کی جگہوں سے اور دائیں جانب سے بچے کو غسل دینا. اب میرا خیال ہے غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا اور کوئی واقع نہیں ہے. غسل کا طریقہ مکمل, اس طرح سے غسل دیں. وفی لفظ للبخاری, اور بخاری کی ایک روایت میں اور ہے. دیکھو اللہ کے رسول وہی کھڑے تھے, ہاں بتا رہے تھے, کہتے ہیں ہم لوگوں نے نہلایا دھلایا, فظفرنا شعرها 3 قرون, تو ہم نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے 3 چوٹیاں بنائی سر کے بالوں کی. 3 چوٹی. دیکھو انسان کتنے بڑے بھی باپ کے بیٹی ہو, ہاں کتنے بڑے باپ کی اولاد ہو, لیکن موت ایسی چیز ہے کہ سب چیزیں ختم کر دیتی. اللہ کے رسول کو فکر لگی ہے, اپنا کپڑا نکال کر دے رہے ہیں. اگر عورتیں ہیں, عورت ہے تو یہ تو غسل وغیرہ کا طریقہ معلوم ہو گیا. ام عطیہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے سر کے بال کی 3 چوٹیاں بنائی. اچھی سمجھ, کتنی چوٹیاں؟ 3. یہ کنارے والے بالوں کا ہے بائیں طرف اور ایک بیچ کا, یہ 3 چوٹیاں بنائی. اور تینوں چوٹیوں کو ہم لوگوں نے فَأَلْقَيْنَا خَلْفَهَا, پیچھے کی طرف ڈال دیا, ہاں پیچھے کی طرف ڈال دیا. آگئی بات سامنے. تو یہ اگر لیڈیز عورت ہے تو اس کے نہلانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو بھی چوٹی بنا دی جائے گی. اور الحمدللہ اپنی عورتیں کرتی ہیں سب, ہاں اس کا خاص خیال ہو, بنائی جائے گی. اور چوٹی پیچھے کی طرف ڈالیں گے. یہی تقریباً اسی حدیث کے مطابق تمام علماء کا اتفاق ہے. اہل الحدیث, سارے محدثین اہل الحدیث, شوافی, مالکیہ, حنابلہ, سب کا تقریباً یہی طریقہ ہے کہ عورت کے سر کے بال جو ہوں گے اس کی کتنی چوٹی بنائی جائے؟ 3 بنا دی جائے, اور 3 چوٹی بنا کر کے پیچھے کی طرف ڈال دیں گے. صرف حنفیہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں 2 چوٹی بنائیں گے اور دونوں کو آگے کی طرف ڈالیں گے. چوٹی بنا کہاں ڈالیں گے؟ سینے کی طرف, پھر اس کو اس پر کفنائیں گے. کیوں؟ دیکھو یہی آتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ, ہاں بھائی اب لوگ قیاس کو نہیں مانتے. نہیں, قیاس کو مانتے ہیں, لیکن قیاس کب ہے؟ جب نص نہ ہو تب. اور آپ کے ہاں قیاس کیا گیا ہے نص کے ہوتے ہوئے بھی. اگر نص کے خلاف قیاس ہے تو آپ کو قیاس سے توبہ کر لینا چاہیے, قیاس چھوڑ دینا چاہیے. لیکن نہیں, کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اب حجت رہا, دیکھو حجت کہتے ہیں کہ پیچھے چوٹی ڈالنا یہ زینت ہے, اور زینت زندوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے زینت سے بچنا ضروری ہے, تو اس لیے پیچھے ڈالیں گے تو زینت ہوگی, اور زینت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم الٹے ڈال دیتے ہیں تاکہ زینت نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آج کے حنفیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ آج میرے خیال 3-4 قسم کی عورتیں ہوں گی. فیشن جو ہے زینت, نمبر 1 گھسی پیٹی پرانے ہوتے پیچھے ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 وہ سب اوپر اٹھا دیتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں
نمبر 3 وہ باندھتی ہی نہیں، پورا بال باندھنا نہیں، چاروں طرف لٹکا دینا زینت. اور کیا خیال ہے آج ایک آنکھ کانی بنا دینا نہیں ہے، زینت نہیں ہے؟ ہاں زینت بنی ہوئی ہے نا کہ آدھے سے زیادہ بال کہاں؟ آگے کی طرف. تو کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت نہیں بدلتی، فیشن اور زینت تو بدلتی رہتی ہے. زینت ایک زمانہ ہو رہا کہ بال رکھنا بہت خوبصورت زینت، اور ایک زمانہ بیچ میں آیا تھا ٹکلا ہونا بھی، وہ بھی زینت بنا ہوا تھا. دیکھو سب ٹکلے نظر آتے تھے، یاد ہے نا؟ ابھی بیچ میں جس کو نہیں چھلا ٹکلا اس طرح سے. آج کو ذرا دیکھ لیں، آدھا ٹکلا ہو اور آدھا جو ہے وہ. یہ تو فیشن بدلتا رہتا ہے، شریعت نہیں بدلتی. ایک زمانہ وہ تھا داڑھی رکھنا دین سمجھا جاتا تھا، پھر آیا ہاں داڑھی نکالنا فیشن، اور آج داڑھی رکھنا آدھا فیشن بنتا جا رہا ہے. سمجھیے نا. ایک زمانہ وہ تھا کہ مرد عیب سمجھتا تھا، اور آج مرد جو ہے چوٹی اور بال پیچھے لمبا کر کے چوٹی بنانا عورتوں کا فیشن سمجھنا. تو فیشن تو بدلتا رہتا ہے لیکن شریعت نہیں بدلتی. تو یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے؟ پیچھے کی طرف. کیا؟ پیچھے کی طرف. عورت کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، تیار کریں گے، کفنانے کے پہلے اس کے سر کو کہ 3 چوٹیاں بنائی جائیں گی، اور 3 چوٹیوں کو پیچھے کی طرف ڈال کر کے پھر اس کے بعد دفنایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ چلو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اصواب بیض سحولیۃ من قرصف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ متفق علیہ. یہاں کفنانے کا طریقہ، غسل کی بحث ختم ہو گئی، اب کفنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے لوگوں دوستوں. لیکن آدمی حدیث عمل کرے اور حدیث پڑھے، دین سیکھے تو کفنانا بہت ہی آسان. ورنہ آج کتنے دن تک مردے پڑے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ کفنانے والا اور غسل کا طریقہ، غسل دینے والا گاؤں بھر میں کوئی غسل دینا نہیں جانتا، ایسے گاؤں بھی پڑے ہوئے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو کفنایا گیا. سب کیا کیا ہوا؟ غسل ہوا، غسل دیا گیا، اتفاق ہوا. یعنی بڑا ٹینشن تھا کہ کیسے غسل دیا جائے، کپڑا اتارا یا نہیں. اللہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ غسل دیا گیا کپڑے کے اندر. پھر تکفین کی باری آئی. یہ ساری چیزیں جو انسان وفات پا جاتا ہے اس کے لیے کی جاتی ہے کہ زندگی کے ساتھ کی جاتی ہیں. سارے صحابہ کرام کا اتفاق کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، اسی لیے سب کچھ جو مردوں کے ساتھ کرتے تھے وہی آپ کے ساتھ بھی کیے. سمجھئے نا؟ کفنا کفن دیے 3 کپڑوں کے اندر. یہ اچھی طرح سے یاد رکھو. دیکھو کتنے کپڑے کے اندر؟ 3 کپڑے تھے. بیض، اور تینوں کپڑے کیا تھے؟ سفید تھے. کسی بھی کلر میں ضرورت کے وقت انسان کو دفنایا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ سفید. نبی علیہ السلام کی حدیث
احب الثياب الى اللہ الثياب الابيض، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین کپڑے جو ہوتے ہیں وہ سفید کلر کے ہوتے ہیں. ہاں اس لیے کوشش کرو سفید ہی پہنو. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنی مردوں کو سفید ہی کپڑے میں دفناؤ بھی. تو اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا ہے. لیکن ضرورت، کسی مجبوری کا موقع ہو تو جو کلر ملے گا اسی کے اندر ہم میت کو دفنا دیں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفنایا گیا 3 کپڑوں میں، اور تینوں کپڑے سفید تھے. سہولیہ کے بنے ہوئے تھے، جگہ کا نام تھا. نہیں سمجھے؟ سہول جگہ کپڑے کا کہاں بنا ہوا تھا؟ جیسے اپنے طرح طرح کے میڈ ان فنا پر. اور کیا کپڑے خوبی تھی؟ من کرسفن، سب کے سب کاٹن کے تھے، سوتی کپڑے کاٹن کے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کفن کے لیے بھی. لیکن کفن کیا، اپنے یہاں کفن کا کپڑا ہی الگ سے بنا کر کے بیچا جاتا ہے. ہاں کفن کا چاہیے، دکاندار بھی جانتا ہے کہ کتنا چاہیے، مرد کے لیے اتنا، عورت کے لیے اتنا، سب کچھ تھا نا. تو کپڑے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفنایا گیا 3 کپڑوں کے اندر. کپڑے کتنے تھے؟ 3 تھے. سفید تھے، سہولیہ کے بنے ہوئے تھے، اور بڑا کمال، بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کیا تھا؟ کاٹن کا تھا، سوتی کپڑا تھا. ہو گیا نا 3 کپڑے. آگے بیان فرمایا لیس فیہا قمیص، ان 3 کپڑوں میں کوئی قمیص نہیں تھا، قمیص نہیں تھا. ولا امامۃ، اور نہ امامہ تھا، پگڑی تھی. صرف 3 چادریں تھی، 3 چادریں تھی. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. بہت ہی آسان ہو گیا اگر اس حدیث پر عمل کریں. تو اب میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دفنایا؟ صحابہ کرام نے، سارے صحابہ نے کیسے کفنایا؟ 3 کپڑا، نہ قمیص تھا، نہ ازار تھا، نہ شلوار، اور نہ امامہ. کیا تھی؟ 3 چادریں تھی. اس کی کیا شکل ہوگی 3 چادروں کی؟ کتنا آسان ہے. دیکھو میت کو، یعنی کفن کا کپڑا ایسے 3 چادریں برابر کی ایسے آپ ایک کے بعد دیگرے زمین پر رکھ دیں. آسان ہے نا؟ جیسے یہ ہے نا، پہلا بچھا دے تو 3 چادریں بچھا دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اسی پر میت کو چت لٹا دیں. اب چت لٹا دینے کے بعد آپ چاہے ایک یا تینوں ایک چادر اٹھائیں دائیں طرف سے. کیوں؟ تاکہ دائیں طرف، اللہ چلو دائیں کا خیال رکھو، دائیں طرف پھر بائیں طرف سے لپیٹیں. اس طرح سے 3 چادروں میں لپیٹ کر کے سر کی طرف باندھ دو، پیر کی طرف کفن ہو گیا. اپنے یہاں بھائی بھی آئے گا تو کفن کاٹے گا، تیار کرے گا، پھر سلا جائے گا. اس کے بعد اس کے اندر ایک ازار ہونی چاہیے، ایک قمیص ہونا چاہیے، ایک امامہ ہونا چاہیے، پھر ایک چادر ہو اوپر سے لپیٹنے کے لیے. نہیں سمجھے؟ یہ بڑی مشکل ہے. حنفیہ کیا بڑے اس کے اندر مشکلات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کفن تھا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ کرام سب تھے. 3 کپڑے تھے، 3 چادریں تھیں. حضرت عائشہ کہتے نہ اس میں کوئی امامہ تھا، نہ کوئی ازار اور قمیص تھی، صرف چادریں تھیں. بات تو بالکل واضح ہے. اگر انسان عمل کرنا چاہے تو سمجھتا ہوں کہ گاؤں کا ہر آدمی اس طرح سے میت کو کفنا سکتا ہے. کوئی
اس کے اندر یعنی اور کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس کے اندر کوئی قمیص اور امامہ نہیں تھا. اسی پر اکثر اہل علم ہیں، سارے محدثین کا اتفاق ہے. لیکن ملا باشد کی چوپ نہ شود، سمجھتے ہو نا؟ فارسی نہیں جانتے، فارسی مقولہ ہے دنیا خاموش ہے لیکن ملا گیری کرنے والا کبھی نہیں چپ ہوگا. وہ ہر چیز میں کوئی نہ کہیں ٹانگیں لڑائے گا، کچھ نہ کچھ فلسفہ بیان کرے گا. اب ان کے یہاں قمیص بھی ہونا چاہیے، امامہ بھی ہونا چاہیے. یہاں تو حدیث میں عائشہ نے کہا کچھ نہیں تھا، تو ظالموں نے کیا مطلب پہلے کیا نکالا؟ اس کو کہتے ہیں حدیث کی تحریف و تبدیل. ارے بھائی پہلے حدیث کا مطلب سمجھو. تم لوگ حدیث سمجھ ہوتا کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ کہ جو 3 کپڑے پہنائے گئے اس میں قمیص نہیں تھا، یعنی قمیص کے علاوہ 3 کپڑے تھے. نہیں سمجھے؟ تب کتنے کپڑے ہو جائیں گے؟ 5. امامہ بھی ہوگا، ٹوپی بھی ہوگی، ہاں، اور کیا ہوگا؟ قمیص ہوگا. دیکھو کیسے حدیث کو بدل دیا. حضرت عائشہ جس چیز کا انکار کر رہی ہیں اسی کو تحریف کر کے وہ اپنے منمانی حدیث کا مطلب بیان رہا. تو اس طرح سے غسل کا بھی طریقہ معلوم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کس کا؟ کفنانے کا بھی طریقہ بالکل آسان ہے. اگر آپ چاہیں گے تو یاد رکھیں گے اور بتائیں گے، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، کوئی مشکلات نہیں ہوگی. بس ضرورت ہے علم دین سیکھنے کی، سکھانے کی. علم آ جائے تو دین سے، اسلام سے زیادہ کوئی آسان دین نہیں. اگر علم نہیں ہوتا تو اس سے یعنی مشکل کوئی چیز نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.